بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کے اندر یہ ویڈیو اگر آپ مکمل دیکھیں گے تو آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ آج صورتحال کیا ہے اور کون سی کنڈیشن میں کیا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے میں ایک رکھ رہا ہوں، ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے اور ظاہر ہے آپ کو مبارک ہو، تھینک یو ویری مچ۔ یہاں پر تو 2 منٹ کی بات ہوتی ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی، لیکن ملاقات جو ہے وہ 1 گھنٹے جاری رہی۔ اب 1 گھنٹے کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ آپ سمجھدار ہیں کہ کیا باتیں ہوئی ہوں گی اور کتنی باتیں ہوئی ہوں گی اور کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ یہ ساتھ اس کو دماغ میں رکھ لیجئے۔ دوسری خبر لے لیجئے اور وہ یہ ہے کہ کمان میں تبدیلی ہوئی اور اس کے 48 گھنٹے کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے قابل انسان تھے، ان کی قابلیت پہ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جو فرسٹ ان کی اپیرنس تھی آفٹر ریموول آف عمران خان، تو وہاں پر لوگوں نے یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو آپ نے بیان دیا ہے کہ ڈالر بھی سٹرونگ ہو گیا ہے اور معیشت اچھی ہو گئی ہے اور سٹاک ایکسچینج اڑ گئی ہے عمران کے جانے سے، وہ بات کو پی ٹی آئی نے پکڑ لیا تھا اور اس کے بعد سے لے کر تقریباً 7-8 مہینے تک انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتوں کے اوپر اعتراض ہی کیا تھا، اور کبھی بھی انہوں نے ٹویٹر کے اوپر یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ اگر آپ کبھی گئے ہوں گے تو نہیں چھوڑا۔ سیدھی سی بات ہے، یہ ایک اختلاف رہا، لیکن اب وہ 48 گھنٹے کے اندر ریموو ہو گئے۔ یہ باجوہ صاحب کے بھی کافی قریب سمجھے جاتے تھے، لیکن بہرحال ان کا جانا کوئی وہ بات اب نہیں ہے۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک آپ نے تقریر دیکھی ہوگی بلاول بھٹو کی، انہوں نے کہا کہ میں شرط لگاتا ہوں یا گارنٹی دیتا ہوں یا زبان دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے شوشہ چھوڑا ہے، کوئی الیکشن وہ کروائے گا ہی نہیں۔ دوسری طرف اگر آپ ان کی باتوں کو دیکھیں، ان کی پارٹی میں سے تو اسمبلیوں کو تحلیل روک نہ سکے تو الیکشن کرا دیں گے۔ مطلب یہ کیسی وہ ہے اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ایک ہی اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے آپ وہ بات کر رہے ہیں، روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم روک نہ سکے اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ کیوں چانسز کم ہیں؟ کیونکہ 15 لیگی ارکان جو ہیں، کل آپ کو میں نے 15 سے 20 کہا تھا مگر 15 تو کنفرم ہو گئے، 15 لیگی ارکان نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا۔ آپ کو میں نے نام بتا دیا تھا کہ کن صاحب سے وہ ملے، اور وہاں پر ایک پوائنٹ کے اوپر آ کے صرف اگر معاملہ رکا ہوا تو رکا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں انشور کر دیں ٹکٹ کا، کیونکہ ہم ایم پی اے اپنی پوسٹ چھوڑیں گے تو آپ ہمیں انشور کر دیں ٹکٹ ملے گا۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ شیورٹی عمران خان صاحب نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جوائن کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کو، لیکن کمیٹی کے پاس اختیار ہے، ہم نے کمیٹی فارم کر دی ہے، وہ ٹکٹ کو سائٹ کرے گی نا، میں نے تو نہیں کرنا، کیونکہ وہ ایک کام ہے نا، ایک کام دے دیا گیا ہے، تو میں آپ کو آؤٹ آف وے جا کے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک بات ایم پی اے سیٹ چھوڑنے کی ہے تو بھائی بات یہ ہے سیٹ تو سب کی جا رہی ہے، جب آپ اسمبلی توڑیں گے تو سیٹ تو سب کی جائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں سے اور کچھ دوستوں کے مشورے بھی یہی ہیں کہ آپ فی الحال اسمبلی کو نہ تحلیل کریں، کیونکہ اس کے اندر کچھ پروجیکٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ ٹائم گیننگ معاملات بھی ہیں اور کچھ مشورہ بھی ہے۔ اب مشورہ یہ ہے کہ ایک تو ابھی بانڈ کی میچورٹی ہو گئی ہے، وہ پیسہ یہ کہتے ہیں ہم دے دیں گے، یعنی کہ مر کے ہم وہ پیسہ دے دیں گے، بچ گئے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مئی میں کیا ہوگا، کیونکہ جو گورنمنٹ بھی مئی میں ہوگی، اب سیٹنگ آپ نے کرنی ہے نا، وہ مئی کا جو ٹائم ہوگا اس کے اندر کون ہوگا، یا تو نون لیگ کی ٹیم بیٹھی ہوگی، یا تو نگران بیٹھے ہوئے ہوں گے، یا تو پھر عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایسا کچھ آپ ازیوم کر رہے ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا۔ لیکن جو بھی ہوگا وہ $15 ارب دے گا، 15 ارب ڈالر دے گا تو ہماری جان چھوٹے گی۔ یہ ڈیو اماؤنٹس ہے۔ اب یہاں پر جو مشورہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں کنٹینیو کرنے دیں، ان کو بولیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں مگر بجٹ پیش کر کے جائیں۔ مطلب جون آ گیا ان کے اوپر، جون آ گیا مطلب کہ مئی بھی آئے گا، جب جون آئے گا تو مئی پہلے آئے گا، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان سے ہمیں کروانے دیں، یعنی کہ جو 15 ارب ڈالر کی پیمنٹ ہے، اسحاق خان کہہ رہا ہوں، یہ جو اسحاق ڈار ہے جادوگر بھی ہے، کریں جادو تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا، نکالیں کبوتر نہیں چاہیے، اب یہ اپنی ٹوپی سے پیسے نکالیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کرنے دیں، الیکشن کی ڈیٹ لے لیں، وہ مل جائے گی، لیکن جون سے پہلے کا وہ ان کے اوپر پریشر میں ڈالیں۔ اگر آپ نے پنجاب اسمبلی توڑ دی، کے پی کے توڑ دی، تو یہ اجلت میں آ کے یا بہانہ سازی کریں گے، یہ نکل جائیں گے یہاں سے۔ تو یہاں پر اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلیوں کی تحلیل نہ روک سکے تو الیکشن کرا دیں گے، الیکشن
ان کے سر پہ جیسے منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک بیچ میں خبر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا تھا اور آپ سے میں نے بھی کہا تھا کہ ہینڈ فری یوز کیا کریں جب آپ مولانا فضل الرحمان کو سنا کریں، کیونکہ اب وہ انتہائی واہیات گفتگو کرتے ہیں. یعنی کہ اس سے زیادہ بیہودہ گفتگو میں نے نہیں سنی. اگر آپ لوگوں نے سنی ہے تو آپ مجھے وہ کر سکتے ہیں. ہاں، میں نے یہ بھی دیکھا کہ اب ہمارا جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر جو الفاظ آتے ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا کور کر رہے ہیں، وہ بھی لائف کا نہیں رہ گیا ہے. سیدھی سی بات ہے، کیونکہ وہاں پر بھی میں نے گالم گلوچ اور عجیب و غریب الفاظ سن لیے ہیں لائیو ٹی وی کے اوپر، جس کو میڈیا نے تو کور کر دیا تھا، پتہ ہے وہاں پہ تو پی ٹی وی نے چلا دیا. تو لہٰذا ان لوگوں کو اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں رہا ہے. اب وہ کیوں نہیں ہے، یا یہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، تمیز کا مسئلہ ہے، یا وہ گالیاں ان کی لینگویج کا حصہ بن چکی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ایسا ہے تو پھر آپ لائیو مت چلائیں. پی ٹی وی سے میری ریکویسٹ ہے، سینسر کریں جب یہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں آپس میں بیٹھ کے، اور کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہاں پر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خواتین ارکان نے فضل الرحمان کے خلاف قرارداد پیش کر دی ہے اور یہ جواب دیں گے اپنے انتہائی واہیات گفتگو کا. یعنی کہ میرے پاس اسے کوئی وہ نہیں ہے. میں سب کیا اس کے اوپر اپنا کمنٹس دوں؟ آپ بلکہ کمنٹس دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مذہبی رہنما، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ایک سیاستدان، ایک پبلک فگر کہہ لیں، چھوڑ دیں، ایک پبلک فگر چاہے وہ ڈانسر کیوں نہ ہو ایسی گفتگو کر سکتا ہے. الاؤ کرتے ہیں آپ اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ ڈانسر وہ ہوگا اپنے حساب سے ہوگا، لیکن اب اس کو اتنا الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کرے. بہرحال ایک خبر بھی اور ڈال دیجیے، اور وہ یہ ہے کہ اعظم سواتی کے لیے ایک پورا سسٹم بنایا گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جب یہ بات آئی تو بلوچستان کی جو پولیس ہے وہ پہنچی بھی تھی پہلے سے، اور ان کا وہ ہینڈ اوور کر کے لے گئے. میڈیکل رپورٹ ان کا گئی بھاڑ میں، ہم نے کون سا اس کو بچانا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی خیال تھوڑی ہے. تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ حامد میر کی بات یاد آتی ہے کہ حامد میر نے کہا کہ جب میں نے ڈاکٹر شاہد کو دیکھا ہتھکڑی لگی ہوئی تو میں نے عمران خان کو جا کے ملا، میں نے کہا کہ سر یہ مت کریں ظلم، آپ ان کو ہتھکڑیاں مت لگائیں. تو عمران خان نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر شاہد گرفتار ہوا ہے اور ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں. ہتھکڑی تو بنتی ہی نہیں ہے اس کی، اس نے کون سی چوری چکاری کی ہوگی، کوئی بیان پہ ہی گیا ہوگا نا. تو انہوں نے کہا چیزیں لگی ہوئی ہیں آپ بیان کر. تو کہتے ہیں انہوں نے فوراً فون کیا عمران خان نے کہ یہ ڈاکٹر شاہد کیوں گرفتار ہے، اور اگر گرفتار ہے تو وہ مجھے رپورٹ دے دینا، مگر اس کی جو ہتھکڑی ہے وہ مت لگانا دوبارہ سے. وہاں سے اوکے کی رپورٹ آئی. کہہ رہے جب دوسری بار میں نے دیکھا تو ان کی صرف ہتھکڑی نہیں تھی بلکہ زنجیریں بھی تھیں. ٹھیک ہے نا، جیسے پورا قتل نہیں کیا ہوتا، اور قتل بھی کون سا، جو آخری لمٹ کا، جس نے بھاگنے کی کوشش بھی کی ہوتی ہے کسی وین سے یا کوئی بھی، جو بہت بڑا کچے کا ڈاکو جو ہوتا ہے نا، وہ والا معاملہ تھا. تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دوست کو بولا کہ جی یہ تو آپ کو تو میں نے ہتھکڑی ہٹانے کا کہا تھا، آپ نے زنجیریں ڈلوا دی، تو اس دوست نے بولا کہ آپ نے کس کو کہا تھا کہ ہتھکڑی ہٹوا دیں؟ انہوں نے کہا میں نے عمران خان سے کہا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط آدمی کا انتخاب کیا، آپ کو باجوہ صاحب سے کہنا چاہیے تھا، یہ وہاں پر ہٹ جاتا. کہتے پھر میں نے باجوہ صاحب سے کہا ایک تقریب میں جا کے کہ سر آپ نے زنجیریں ڈلوا دی ہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے بہت ہی نکارت کا اظہار کیا، بہت ہی غصہ کا اظہار کیا کہ سفارش مت کرو اس کی میرے سامنے. غصے میں آ گئے تھے وہ نام سن کر ڈاکٹر شاہد کا. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہتھکڑی ہٹا دوں گا، لیکن تھوڑا سا معاملہ. تو یہ صورتحال جو ہے یہ کئی. تو اب یہ صورتحال میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر مجھے یاد آیا ان کے اوپر بلوچستان پولیس لے گئی ہے ان کو، اور ان سے مجھے نہیں پتا کہ یہ انویسٹیگیٹ کر کیا رہے ہیں، ان سے پوچھ کیا رہے ہیں، کیونکہ جو بھی گفتگو ہے وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے سب نے سنی ہے. تو مجھے نہیں خیال کہ ان سے وہ برآمد کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے نکالنے کیا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہی کہہ رہے ہوں گے اب دل میں جو کچھ بھی ہے ہمیں بتاتے ہیں. یہی اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس موبائل کی ریکارڈنگ کا پرابلم نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے میرے پاس یو ایس بی میں کوئی ریکارڈ ہے وہ بعد میں کھلے گا. یہ تو اپنا منہ کھول چکے ہیں اور وہ منہ جو ہے وہ اپنا پورا بتا رہے ہیں. اوکے، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جو کوششیں جاری ہیں، عمران خان صاحب کو نااہل کرانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. کوشش جو ہے یہ 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 6 مہینے میں یا تو نااہل کی رپورٹ آ جائے یا پھر گرفتاری کی رپورٹ آ جائے، اور گرفتاری جو ہے وہ اس نوعیت کی ہو جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں اعظم سواتی کو، اس قسم کی گرفتاری ہو کہ کم از کم 25 سے 30 ایف آئی آرز ہوں، اور اس کے بعد پورے پاکستان میں پولیس انہیں گھمائے تاکہ ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جا سکے. اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج وزیر اعظم کی زیر قیادت اجلاس جاری ہے جس میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے. اب یہ تمام خبریں شاید نہیں پہنچتی ہوں گی بلاول بھٹو کو، اور وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس ٹائم جو سب سے زیادہ پریشان چہرہ اگر مارکیٹ میں دستیاب ہے تو وہ میں شہباز شریف کو دیکھ رہا ہوں. ان کو اس موسم میں، یعنی کہ جو موسم ہے تھوڑا سا اگر آپ کمپیئر کریں تو کچھ ٹھنڈا ہی ہے، لیکن اس ٹھنڈے موسم میں بھی اگر آپ کو پسینہ آ رہا ہو
تو مطلب یہ ہوا کہ آپ پریشان ہیں، آپ کے اوپر پریشر ہے۔ بہرحال جو بھی پریشر ہوگا اس کو ہینڈل کریں گے، اتنا تجربہ ہے، اتنی عمر ہے، کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔